نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے، مسجد نبوی کے ساتھ ہی جو چبوترا تھا جہاں طالب علم بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر ہے۔ اس طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ آپ مسجد آتے ہیں، اللہ کی کتاب سیکھتے ہیں اور کئی آیات سیکھتے ہیں۔ چونکہ یہ سب کچھ غیب کے پردے میں ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سی دولت سمیٹ کے واپس جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایک ایک آیت سیکھنے پر یہ اجر ہمارے لیے لکھ دے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کو درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، اور روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000، 1,14,000، 1,04,000 تک بتائی جاتی۔ بہرحال 1,00,000 سے زیادہ انبیاء دنیا میں آئے، ان میں سے 314 رسول تھے، اور ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقی رسولوں پر فضیلت بخشی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، تو وہ فضیلت مختلف وجوہات کی بنا پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت حاصل ہے۔ عام انسانوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ فرق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا، اس کے پیچھے کئی حکمت کار فرما ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ فضیلت تو اللہ نے پیغمبروں کے درمیان بھی رکھی۔ فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ان سے ڈائریکٹ 1-on-1 بیس پر بات چیت کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور بعض کو دیگر طریقوں سے درجات میں بلندی عطا کی۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور کوڑی اور برس والے کو اچھا تندرست کر دیا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ۔ پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ ان کو جو معجزات عطا کیے وہ دیگر پیغمبروں کو عطا نہیں کیے۔ اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی پیغمبروں کے بعد جو نیکسٹ جنریشنز آئیں، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یعنی دین تو سب کو ملا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن میں فرق کر کے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ تو ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، یعنی بعض اوقات اختلاف اس حد تک آگے بڑھا کہ ایک دوسرے کو
مارنے بھی لگے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ لوگوں کو رخصت دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو استعمال کرے. تو بعض لوگ اس آزادی کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ اس آزادی کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اللہ کی پسند کے خلاف کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے آگے دیا کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں، یعنی جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کا حق نہیں دیتے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ظالم جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا جو کفر کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. پھر آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، شیاطین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے، جنت میں لے جانے والی آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. تو اپنے ایکشن پوائنٹس میں لکھ لیجئے کہ ہم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازماً پڑھنی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اصل مالک وہی ہے. کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، اور وہ بلند تر ہے، بہت بڑا ہے. یہ آیت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی 26 صفات کا ذکر ہے، یعنی یہ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات اور اسماء کا ذکر ہے. 5 نام ہیں اور باقی سب صفات ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی حقیقی الہ ہے اور عبادت کے لائق ہے. وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے برعکس ہم انسان، اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم مر جائیں، اگر ہمیں زیادہ سردی لگ جائے تو ہم مر جائیں، زیادہ گرمی لگ جائے تو مر جائیں، بیمار ہو جائیں تو مر جائیں، اور مرنا تو بالآخر ہے ہی اگر ان میں سے کوئی سبب بھی نہ بنے. اور اسی طرح باقی تمام مخلوقات، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فنا نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، سب کو قائم رکھنے والا ہے. نہ صرف یہ کہ زندہ، بلکہ سب کی زندگی اس کے دم سے قائم ہے. اور اس لیے بھی کہ اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ سو جائے تو جن چیزوں کو اس نے تھام کے رکھا ہوا ہے پھر ان میں سے تو کچھ بھی باقی نہ رہے. یعنی ہم سب کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا جاگتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، کوئی اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کو ہر دم راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمارے مستقبل اور ماضی ہر چیز سے واقف ہے. یا یہ کہ ہمارے آگے کون ہے اور پیچھے کون، کیا اس وقت پتا ہے آپ کو آپ کے آگے کون سے فرشتے ہیں، اور کیا آپ کو پتا ہے آپ کے پیچھے اس وقت کون سے شیاطین ہیں، اور آپ کے آس پاس کون سی مخلوق گھوم رہی ہے؟ ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے کہ کون شخص کہاں کس جگہ پر ہے اور اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے مگر جتنا وہ چاہے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم، ساری مخلوق کا علم اتنا نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت، آسمان و زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، اور وہ بلند تر ہے، بہت بڑا ہے. آپ دیکھیے کوئی چیز جو زمین پر بہت بڑی نظر آتی ہے، جب وہ اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے جہاز ہے، ایئر بس. آپ دیکھ کتنا بڑا جہاز ہوتا ہے، زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ہیبت سی ہوتی ہے. آپ اندر جاتے ہیں تو ایک دنیا نظر آتی ہے، لیکن جب وہ جہاز فضا میں جاتا ہے تو کتنا سا نظر آتا ہے. خاص طور پر جو اونچی فلائٹ پہ ہوتے ہیں تو بالکل ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو فضا میں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند بھی اور عظیم بھی ہے، وہ بڑا بھی ہے، یعنی بلندی اس کی عظمت کو کم نہیں کرتی، تو وہ ہر اعتبار سے بہت بڑا ہے. پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرے گا، اور نہ ہی زبردستی اسلام کے اندر داخل کرے گا، کیونکہ اگر کر بھی لیا تو وہ کس کام کا؟ وہ تو آ کر کچھ عمل بھی نہیں کرے گا، الٹا بگاڑ اور فساد ہی پیدا کرے گا. تو اس لیے اس چیز سے روک دیا گیا کہ کوئی کسی کے اوپر اسلام کے معاملے میں جبر کرے. لیکن ایک دفعہ جب کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کی پابندی کرے جو اس پر اسلام لانے کے بعد عائد ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی بڑی آرگنائزیشن کے دفتر کے پاس سے گزرے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں جو اندر والوں پہ ہے، لیکن اگر آپ اس کا حصہ بن گئے تو پھر آپ کو کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا. یہ بالکل لاجیکل سی بات ہے. فرمایا یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی اس نے ایسے دین کو اپنا لیا لانفصام لہا، جس کو ٹوٹنا نہیں، یعنی اس میں ہر مسئلے کا حل اور ہر سوال کا جواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. سبحان اللہ، یہ ایمان کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے، یعنی ان کا معاون و مددگار ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اپنے علاوہ کسی اور کے ان کو حوالے نہیں کرتا، ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، اور پھر یہ کہ انہیں روشنی عطا کرتا ہے، کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے بعد علم کی طرف لاتا ہے، یعنی جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لاتا ہے. اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، یعنی شیاطین ہیں، جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں، غلط راہیں اور غلط کام سجھاتے ہیں. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ سب سے بڑی تکلیف دہ اور نقصان دہ بات ہے کہ انسان کا انجام اتنا بھیانک ہو. پھر اس بات کے پروف میں کہ اللہ کس طرح ایمان والوں کا دوست ہے کچھ واقعات بیان کیے گئے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر رکھی تھی. کہا جاتا ہے کہ نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے یہاں. جب ابراہیم نے اس سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، ابتدا اور انتہا کی بات کر دی گئی، زبردست دلیل دی. اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار ڈالا، کہا دیکھا میں نے مار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسا ہے تو بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، تم اس کو مغرب کی طرف سے لے آؤ، تم اپنی طاقت دکھا دو اگر تم ہی الہ ہو. تو اس پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا ہکا بکا رہ گیا، لیکن بات نہ مانی، اس نے حق کو تسلیم نہ کیا. کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کون ہے یہ ظالم؟ جو حق کو پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، لیکن مان کے نہیں دیتے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اسی طرح اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی تباہ حال بستی تھی، اس کے پاس سے گزر رہا تھا. کہنے لگا اللہ اس بستی کو اس کی بربادی کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، یہ سارا شہر دوبارہ کیسے اٹھے گا.
یعنی موت کے بعد دوبارہ کی زندگی کیسے ہوگی، دنیا کے بعد آخرت کیسے ہوگی، اس کے دل میں کچھ شکوک و شبہات نے جنم لیا. تو اللہ نے اسے بھی 100 سال تک مارے رکھا، پھر اسے زندہ اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے؟ اس نے کہا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوگا. فرمایا نہیں، بلکہ تم تو 100 سال ٹھہرے ہو. تو تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو. یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. یعنی 100 سال بعد کوئی کسی سوسائٹی کے اندر زندہ ہو تو ان کے لیے کتنا بڑا عجوبہ ہوگا، اور وہ نشانی ہی بن جائے گا نا کہ اللہ نے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا دنیا میں ہی. تو ایسے ہی اللہ قیامت کے دن بھی اٹھائے گا. اور اپنے مردہ بوسیدہ گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. تو جب اس کے لیے یہ کرشمہ ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا میں جان گیا، یعنی گویا میں مان گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. نمرود کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. اس شخص کے اندر بھی ڈاؤٹس تھے، لیکن یہ حق کی تلاش میں تھا، اسی لیے اس کے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے. کچھ لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت سی کنفیوژن ہوتی ہیں، سوال ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رہنمائی کا انتظام کر دیتا ہے، ان کو کسی ایسے شخص سے ملوا دیتا ہے، ایسا واقعہ یا حادثہ زندگی میں گزر جاتا ہے کہ جس کی بنا پر انہیں حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگا میں جان گیا، مجھے معلوم ہو گیا اس واقعے سے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. پہلا شخص نمرود کافر تھا، دوسرا بین تھا، یہاں تیسرا ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دل کو ایک اور طرح کا قرار اور راحت چاہیے ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان لانے کے بعد بھی انسان کے اندر کی ضرورت ہوتی ہے. کہا تم مختلف پرندوں میں سے 4 لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ سب تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. تو یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں، علم یقین، عین یقین، حق الیقین، اور یہ سب قرآن کی سورۃ التکاثر میں موجود ہیں. یقین جو ہے یہ پورا ایمان ہے، اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اسی لیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں شک نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس بارے میں اپنی پوری تسلی چاہتے تھے، قرار چاہتے تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ احکامات دیتے ہیں اور ہمیں کچھ کرنے کے کام بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرو. ایمان لانے کے بعد اگرچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن صدقہ کرنا اعلیٰ ترین درجے کی نیکی. صدقہ کا لفظ صدق سے ہے، سچائی سے ہے. تو صدقہ انسان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کاز کو، کسی بھی مشن کو کتنا درست سمجھتا ہے اور اس کے لیے کتنی قربانی کر سکتا ہے. اور قربانیاں کرنے میں سب سے پہلے انسان اپنے مال سے قربانی کرتا ہے، پھر بعض لوگ مال کے ساتھ اپنی جان بھی لگاتے ہیں، اور بعض اپنا سب کچھ ہی دے دیتے ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے درجے اور مقام ہیں. بہرحال یہاں پر ان لوگوں کی مثال دی گئی جو اللہ کے راستے میں، جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائیں، یعنی ایک بیج بویا گیا جس سے 7 شاخیں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی ہر شاخ کے اوپر جا کر ایک بھٹا لگا جس میں 100 دانے بنے. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی،
اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے. ایک صدقہ ہوتا ہے جیسے کسی مسکین کو کھلانا، ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر پر خرچ کرنا، کسی کو کھانا دینا، کسی کو کپڑا دینا. یہ سب بھی صدقات میں شمار ہوتے ہیں اور بہت بڑے اجر کا باعث ہوتے ہیں. صدقہ انسان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا تاکہ سب لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. یہ صدقہ باقی تمام صدقات کے مقابلے میں ایسے ہی بلندی رکھتا ہے جیسے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز پر بلندی حاصل ہے. یہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے کہ جس میں انسان دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے. اور دین کی ترقی کس سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ علم کا سیکھنا اور سکھانا. لہٰذا ایسے ادارے بنانا. اب مثال کے طور پر آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ آتے ہوئے کچھ مال خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، کچھ پر دوسرے لوگ خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ دین سیکھنے کے لیے آ سکیں. کسی نے کرسیوں کا بندوبست کیا، کسی نے لائٹس کا انتظام کیا، کسی نے کارپیٹس کا انتظام کیا، کسی نے یہ بینچز رکھے، کسی نے کسی طرح اپنا ہاتھ بٹایا، حتیٰ کہ شو ریکس اور پھر پارکنگ لاٹ اور یہ تمام کے تمام انتظامات کس ایک مقصد کے لیے؟ کسی انسان کی پروموشن کے لیے نہیں ہے، کسی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اپنے بچوں کی جنریشنز کے ایمان کی حفاظت کے لیے. کیونکہ ایمان کی حفاظت علم کے ساتھ ہوتی ہے. کیونکہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لہٰذا ایسی جگہوں پر خرچ کرنا، ایسے طالب علموں پر خرچ کرنا کہ جن کے ماں باپ ان کو نہیں پڑھا سکتے. اب بھی اس وقت الہدا میں ایسے بچے ہیں کہ جن کے والدین ان کی فیس نہیں ادا کر سکتے کہ وہ حفظ کر سکیں یا وہ تعلیم حاصل کر سکیں. ایسے بچوں کو اسپانسر کرنا یا پھر ایسی کتابیں چھاپنا یا ایسی کتابیں بانٹنا کہ جس سے لوگ سیکھ سکیں، یا جو لوگ تعلیم القرآن یعنی قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، تفسیر پڑھنے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننے، اس سب کا کام کر رہے ہیں، تو جو سکھا رہے ہیں ان پہ خرچ کرنا، جو سیکھ رہے ہیں ان پہ خرچ کرنا، جو بچے آنے کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کر سکتے ان پہ خرچ کرنا، یہ افضل ترین صدقات میں سے. کیوں اس کو 700 گنا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب ایک بچہ پڑھتا ہے وہ آگے 100 کو پڑھاتا ہے. اگر 100 کو نہ بھی پڑھائے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کے بچے اپنے بچوں کو، اس کے بچے اپنے بچوں کو، اور بعض اس میں سے بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر کے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں. تو جس نے ان پہ خرچ کیا وہ جہاں جہاں جو کچھ بھی کریں گے ان سب میں ان کا حصہ ہوگا. ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی اس کاز کو جب تک سپورٹ ملتی رہے گی اس میں حصہ شامل رہے گا. لہذا ایسا صدقہ اللہ کے ہاں خاص پرورش پاتا ہے، اور جیسی چیز انسان خرچ کرتا ہے ویسی ہی قیامت کے دن 700 گنا ہو کر ملے گی. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، یعنی فی سبیل اللہ جہاد کے لیے دی اس نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اس کو 700 اونٹنیاں دی جائیں گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز بھی دیتے ہیں تو وہ اتنے گنا تو ملٹی پلائی ہوگی، اور اگر اس میں اخلاص اور زیادہ ہے تو کئی گنا اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی. پھر فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا لگایا تھا، اتنا خرچ کیا تھا، میں نے کرسیاں خرید کے دی تھی، مجھے ہی آج کرسی نہ ملی، اور نہ اذیت دیتے ہیں. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو کسی غریب کی عزت نفس کو مجروح کرنا یا دینے کے بعد احسان جتانا یا پھر کسی نہ کسی طرح باتیں بنانا، یہ ساری چیزیں پھر ان صدقات کو ضائع کر دیتی ہیں. ایسے میں فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد اذیت ہو. یعنی اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو پھر بس اچھا اخلاق اپنا لیں، خوبصورت بات کیا کریں، لوگوں سے پیار سے پیش آیا کریں، ورنہ
دوسروں کو اذیت دینا تو سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اور اللہ بہت بے نیاز ہے، بے حد بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ کے راستے میں دو تو دکھاوا بھی مت کرو، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہوتا تو پھر چھپا کے دیتا اور کبھی احسان نہ جتاتا، کیونکہ جس رب کو دیا اس نے دیکھ لیا، اس نے قبول کر لیا۔ فرمایا اس کی مثال چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے، جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے تو اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے، اور جو کچھ انہوں نے اجر کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی وہ قدرت نہیں رکھیں گے، کچھ بھی ثواب ان کو نہیں ملے گا، ساری کوشش ضائع ہو جائے گی، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بعض اوقات ہم انڈائریکٹلی اپنے صدقات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس کو دیا، اس کو کھلایا، اس کو کتابیں لے کر دی، فلاں کی تو فیس میں دیتی ہوں، تو فلاں کا ٹرانسپورٹ میں کر رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ، اپنی نجی مجلسوں میں، پارٹیوں میں، سوشل گیدرنگز میں۔ اس طرح لینے والوں کی عزت مجروح ہوتی ہے، تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے جو آپ نے کیا وہ وقتی طور پہ جو فائدہ ہوا، اس کے بعد تیز بارش آئی، سب مٹی بہا کے لے گئی، چٹیل پتھر باقی رہ گیا، جیسا اعمال نامہ کورے کا کورا پہلے تھا ویسے کا ویسا دوبارہ ہو گیا، جو کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے صدقات کو چھپانے میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، اور اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بندوں کو دکھانے کے لیے، ان کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں کر رہے، یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اور جو جتنا اخلاص سے کرے گا نا اس کا اتنا زیادہ ملٹی پلائی ہوگا، اتنا زیادہ بہترین طریقے سے قبول ہوگا، اتنا بڑا اجر و ثواب قیامت کے دن ملے گا۔ اور سب سے بڑا اجر و ثواب کیا ہے کہ خوف اور رنج دور ہو جاتا ہے، غم دلوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کے اندر ایک خاص طرح کی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت بہت سی ریسرچز بھی ایسی کی گئی ہیں کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چیریٹی کا کام کرنے والے جو ہیں وہ بہت خوش رہتے ہیں۔ ہارورڈ بزنس اسکول کے پروفیسر اور کچھ اور استادوں نے محسوس کیا کہ جب ان کے پروگرام کے پارٹیسپینٹس نے دوسروں پر خرچ کیا تو ان کے اندر زیادہ خوشی دیکھی گئی بنسبت خود پہ خرچ کرنے۔ یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جاتے ہیں پیسے زیادہ ہو گئے، اب مچل رہا ہے دل، چلو کچھ شاپنگ کرتے ہیں، کہیں کسی مال میں گھس گئے، یہ خرید لیا وہ خرید لیا، وہ بھی ایک ایڈکشن سی ہو جاتی ہے، اس سے بھی ایک خوشی ہوتی۔ لیکن ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ جن لوگوں نے اپنے پہ نہیں دوسروں پہ خرچ کیا ان کو زیادہ خوشی ملی۔ پھر اسی طرح 2006 کی ایک اسٹڈی کے مطابق جب چیریٹیز دینے والوں کے دماغ کے کچھ حصوں کو چیک کیا گیا تو اس سے پتا چلا کہ ان کے اندر خوشی اور اعتماد اور ایک مثبت سوچ زیادہ ہے۔ تو اسی طرح انسان کی صحت پر بھی اس کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ بہت سے دائمی امراض کا علاج صدقے سے کیا گیا، سٹریس کا علاج صدقے سے کیا گیا، کیونکہ صدقہ کرنا کیا ہے؟ شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے۔ شکر کیا ہے؟ نعمتوں میں اضافے کا باعث۔ جب آپ دیتے ہیں تو دے کے خوشی ہوتی ہے آپ کو بھی، لینے والے کو بھی، اور وہ پھر واپس آپ کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے، پھر آپ کو دوبارہ ملتی ہے، یعنی ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر اس کے اثرات جو ہیں وہ جسم کے روئے روئے تک جا پہنچتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے، اور باغ کا تو تصور آتے ہی انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جسے تیز بارش پہنچے تو اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ بھی پہنچے تو پھواری کافی ہوتی ہے، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب انسان دل کی خوشی سے زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقات دیتا ہے تو وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 3 امور سر انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ نمبر 1، جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور نمبر 2، اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پہ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 3، نیز زکوٰۃ میں بہت بوڑھا، بیمار، مریض اور گھٹیا جانور نہیں دیا، لیکن اپنے مال سے معتدل اور متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے تم سے نہ بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا اور نہ تمہیں گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا۔
تو ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کی حلاوت پالے گا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو اور 1 مہینے کے روزے رکھو، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے ساری زندگی محنت کی، بہت کچھ کمایا، انویسٹ کیا، لیکن آخر میں وہ سارے کا سارا ختم ہو کر رہ گیا۔ یعنی جو لوگ بظاہر بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑی شہرت بھی ہو جاتی ہے کہ اتنے زیادہ سخی ہیں اور اتنے زیادہ دینے والے ہیں، لیکن نیت خراب تھی، تو قیامت کے دن جب ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس اجر و ثواب کی، تو وہ سب کچھ ضائع ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو دینا چاہیے، اللہ کے لیے دینا چاہیے، نیت کی خوبی اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے، اور دکھاوے اور اذیت سے پرہیز کرنا چاہیے، احسان جتانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں۔ ایک اور چیز بتا دی گئی کہ دیتے ہوئے پاکیزہ مال خرچ کرو، حلال مال خرچ کرو، دیکھنے میں بھی اچھی چیز ہو، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں دو، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا اگر تم نے دوسروں پہ خرچ کر دیا، اور بے حیائی یعنی بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نوازا گیا، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ حکمت کیا چیز ہے؟ جو مل جائے تو خیر کثیر مل گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد قرآن میں سمجھ بوجھ ہے، بہت بڑی دولت ہے یہ۔ پھر دین کا علم ہے، نبوت بھی اس سے مراد دی گئی، اللہ کی خشیت کہ جس کو اللہ کا خوف لگ جائے، درست بات تک جا پہنچنا، پھر اسی طرح عقل اور سمجھ، دین و دنیا کی اصلاح، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ جب انسان کے اندر عقل اور بصیرت آ جاتی ہے، حکمت آ جاتی ہے، اور ساتھ مال بھی مل جاتا ہے، تو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آخرت کے اعتبار سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے، مجھے کہاں خرچ کرنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کس جگہ لگانا چاہیے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے دنیاوی اعتبار سے کہاں سے تعریف ملے گی، اکنالجمنٹ ملے گی، رسید ملے گی، کیا ملے گا، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں سے آخرت کا اجر زیادہ ملے گا، میرا صدقہ کہاں زیادہ ملٹی پلائی ہوگا۔ اسی طرح یہ صرف صدقے کے بارے میں نہیں، حکمت کا تعلق تو پوری زندگی سے ہے، اور حکمت کے عمومی معنی کیے جاتے ہیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کرنا، کہ انسان اپنی صبح سے لے کے شام تک جو بھی کام کرتا ہے ان کے بارے میں صحیح ڈیسیژن لے، تاکہ وہ اپنی اس زندگی کو صحیح معنوں میں اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کر سکے، اپنے ہر لمحے سے اپنی آخرت کما سکے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنے ہر لمحے سے اپنی آخرت کماتا ہے، چاہے وہ دنیا کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی وہ آخرت کا فائدہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی دنیا کے فائدے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے مجھے دنیا میں کیا ملے گا۔ سوچ بدل لیجئے، دوسری طرح سوچنا شروع کر دیجئے کہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی کیا سوچنا ہے، آخرت میں اس کے بدلے کیا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی خوشی اور دنیا کی بھلائی بھی دے گا، کیونکہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ بھلا وہ دنیا میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دے گا؟ جب آپ اس کے راستے میں، وہ آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟
اس کا پورا یقین ہونا چاہیے. آپ دیکھیے انسانوں میں سے بھی اگر آپ کسی انسان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں یا اس کی مرضی کے مطابق کچھ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ سے راضی ہو کر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تو سب سے بلند اور عظیم ترین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرے اور وہ اس کی قدردانی نہ کرے؟ وہ تو ایک ذرے کی بھی قدردانی کرتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. اور جو بھی تم خرچ کرو، کسی بھی قسم کا کوئی خرچ، یا جو بھی نظر تم مانو، کسی بھی طرح کی کوئی نظر، تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے. اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا. یعنی کسی لمحے کہیں آپ کارڈ سوائپ کرتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، کسی لمحے چھپا کے کچھ کسی ڈبے میں ڈالتے ہیں، کسی کی مٹھی میں کچھ دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہاں فوراً حاضری لگ جاتی ہے کہ اس بندے نے یہ کام کر لیا. دنیا والوں کے ریکارڈ میں نہیں بھی آئے گا لیکن اللہ کے ریکارڈ میں آئے گا. تو ایسا شخص جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن یہاں بڑی اہم بات کہے گی آخر میں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یعنی جو ظلم کرتے ہیں غریبوں، مسکینوں، فقیروں اور صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتے، اور ان کا مال بھی اپنے مال میں جمع رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں، وہ دراصل اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں. اور ایسوں کا پھر دنیا میں بھی اپنے بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا، اور اللہ کی مدد اور تائید بھی حاصل نہیں ہوتی. یاد رکھیے کسی کام میں کوئی رکاوٹ آئے صدقے سے اس کو دور کریں. صدقہ سارے بیریئر توڑ دیتا ہے، اس میں بڑی پاور ہے، اور خصوصاً اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ کیا ہی اچھا ہے. یعنی بعض اوقات بتا کے دینے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، اوروں کو موٹیویشن ہو جاتی ہے. اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقراء کو دو، یعنی اگر پرسنلی دے رہے ہو کسی یتیم، مسکین، غریب کو، تو پھر خفیہ صدقہ کرو کیونکہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اور اگر تم چھپاؤ صدقے کو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ویسے بھی خفیہ صدقہ جو ہے وہ ظاہری صدقے سے افضل ہوتا ہے، اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. جس کو اپنے گناہوں کا خوف ہو وہ صدقہ کرنا شروع کر دے، اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ مٹنے لگیں گے، اس کے گناہوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی، اس کے حالات سنورنے لگیں گے. اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے، اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے. ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی چھوٹا بڑا، کوائنز، کیش، فوڈ، کپڑا، کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو کسی کی ضرورت کی ہو، اور خاص طور پر دین کے کام میں کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ سب تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے. اس وقت وہ سب لوگ مجھے یاد آ رہے ہیں جنہوں نے یہ بلڈنگ خریدی تھی مل کے، اور آج ہم اس چھت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہمارے دلوں کو ایک گرمائش مل رہی ہے. وہ سب اس کے اجر میں شریک ہیں کیونکہ ان کی بدولت ایک نیکی کا کام آگے بڑھ رہا ہے. اگر یہ چھت نہ ہو تو ہم کہاں بیٹھ کے کریں گے یہ کام. پھر فرمایا اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے. یعنی کسی اور کو تو آپ دے ہی رہے ہو لیکن اصل میں آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے، اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو. یعنی مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے، تجھ سے ملاقات کی محبت ہے، تو اس سے محروم نہ کرنا. یعنی ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں ہمارے گناہوں کی آڑ ہے، حجاب ہے، ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں. تو جب ہم صدقات کرتے ہیں تو گناہ ہٹنے لگتے ہیں، اور ہٹتے ہٹتے جب اسی حال میں انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اور آخرت میں جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو اپنا دیدار کروائے گا. اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے تو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کو ضرورت نہیں. بظاہر لگ رہا ہے کہیں گم رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، یہ تو تمہارا ہی جمع ہوا ہے. آپ دیکھیے جب ہم پیسے لے کے جاتے ہیں نا بینک میں جمع کرانے کے لیے، بڑے کانفیڈنٹ فیل کرتے، اب ہمارے اتنے ہو گئے.
یا بینک ٹرانسفر کوئی ہوتی ہے، چاہے آپ کی سیلری کی ہو یا کسی بھی چیز کی، تو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب اتنے سے اتنے پہ پہنچ گئے ہم. لیکن دوسری طرف ایک اور بینک بھی ہے، آخرت بینک. ہم بعض اوقات اپنے بینک سے نکال کر آخرت بینک میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اس وقت اتنی خوشی یا اتنا کانفیڈنس یا اتنی تسلی نہیں ہوتی. کیا اللہ پہ اعتماد نہیں؟ بندوں پہ اعتماد کر کے اپنے ساری جمع پونجی ان کو دے آتے ہیں، وہ سالوں سال رکھ کے فائدہ اٹھائیں، کوئی غم نہیں، خوش ہیں. بندوں کے بینک میں محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بینک میں جا رہا ہے اس کو کیوں نہیں محفوظ سمجھتے؟ وہ تو کئی گنا زیادہ ملٹی پلائی ہونے والا ہے، وہ تو سب سے زیادہ محفوظ ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ جملہ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. جو بھی خیر میں سے، مال میں سے کچھ بھی خرچ کرو گے پورا پورا واپس مل جائے. پھر آخرت میں جب چاہو گے کیش کرو گے اس کو، اور کس طرح ملے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. کیسے کیسے وعدے ہیں اللہ کے. اگر ان وعدوں پر یقین ہو تو ہمیں اللہ کے راستے میں دینے میں کچھ مشکل نہ ہو. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ خرچ کرنے میں اخلاص ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو. وہ برکت بھی اسی میں ہوتی ہے، اصل میں توڑے میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے کرنے سے اسی کا چہرہ مقصود ہو. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، غلطیوں سے پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں. وہ احسان کے بدلے کے طور پہ نہیں دے رہا کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا. یعنی دینے والوں سے اللہ راضی ہو جائے گا. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے. کتنا خوبصورت موقع ہے اس زندگی میں ہمارے پاس کہ ہم ان اعمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر کے جائیں اس دنیا سے. کیونکہ جو چھوڑ کے جائیں گے اس سے تو انسان بھی راضی نہیں ہوتے، وہ بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو، اپنی نیت خراب نہ کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر فرمایا، یہ صدقات خصوصاً ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، یعنی وہ دن رات دین کا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اشارہ ہے اصحاب صفہ کی طرف جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں آئے تھے، اور نہ ان کا اپنا کوئی گھر تھا، نہ کوئی اسپیشل بیڈ رومز تھے، اور نہ کھانے کو کوئی پراپر غذا تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، اور جب کبھی کسی جنگ وغیرہ کا موقع آتا تو وہ آپ کی فوج کے سپاہی بن جاتے. تو چونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی کام، کاروبار اور اس طرح بزنس نہیں تھا، تو ان لوگوں پر پھر خرچ کرنا سب سے افضل قرار دیا گیا. یہاں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں اپنی معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. ایک ناواقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے. آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے. وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی ان پر تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان برابر کے لوگوں کو جب کوئی تحفہ وغیرہ دیتا ہے تو بعض اوقات اس سے بھی اچھا مل جاتا ہے، یا کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہے. انسان اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، کسی تقریب کے موقع پر واپس پلٹ آتا ہے. لیکن جب انسان ایسے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں، وہ دولت کمانے کے قابل نہیں ہوتے، تو وہاں سے واپس کچھ آنے کی امید نہیں ہوتی نا. تو وہ انسان صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے دے رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان پہ جو کچھ خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. پھر فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں. آ رہا ہے رمضان تو ہر رات تراویحوں کے لیے مسجد جائیں گے تو رات کو بھی ضرور کیجئے، یعنی اس آیت پر عمل کر لیجئے رمضان میں. اور چھپے اور کھلے، کبھی سامنے اور کبھی چھپا کے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ آخری آیت تھی اس کانٹیکسٹ میں
کہ صدقات رنج و غم کا علاج ہیں، ڈپریشن کا علاج ہیں، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی انسان کیوں نہ کرتا رہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے. ایک طرف صدقات دینے والے ہیں، دوسری طرف ان کے مقابلے میں سود کھانے والے، یعنی جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پر اس کو قرضہ دیتے ہیں اور پھر جتنا دیتے ہیں اس سے بڑھا کے واپس لیتے ہیں. وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو. یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام. تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ آئندہ کے لیے باز آ گیا تو جو وہ پہلے لے چکا وہ اسی کا ہوا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. سود کی طرف لوٹنا آگ میں جانے کے برابر ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سود کا لین دین ایک ناقابل معافی گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے. ایک روایت میں فرمایا جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے کسی چیز میں خیانت کی قیامت کے دن اسے اس کے ہمراہ لایا جائے گا. اور سود کھانے والے کے بارے میں ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھے گا. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جیسے کوئی جن پوزیس کر لے کسی کو اور وہ بندہ ہوش و حواس کھو بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی. سود سے منسلک ہر شخص گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی سخت ناشکرے بہت گناہگار سے محبت نہیں کرتا. یعنی سود کا لین دین کرو گے تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سود خار کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد، نہ حج، نہ اس کی صلہ رحمی قبول کرتا ہے. اس کے برعکس جو صدقات دیتا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور اللہ ہر اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو سود کے حرام ہونے کا انکار کرتا ہو یا اسیم جو سود کھا کر گناہ میں پڑنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت ہوگا، یعنی اس کو پورا نہیں پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا اور اس سے رشتہ داروں کو دیا تو وہ اس پر باعث گناہ ہوگا. یعنی حرام مال صدقہ کرنے سے ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے صرف تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ. اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینا ہے، اور اگر تم اصل قرض صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے اور بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ایک دن دنیا سے جانا ہے، دنیا کا عیش و عشرت چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا. پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. سورۃ البقرہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے اور سب سے طویل آیت آیت دین ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. اور یہ لکھنا صرف غیروں کو دینے کے لیے نہیں، رشتہ داروں کو بھی جب دو لو
تو اسے لکھا کرو، کیونکہ سب سے زیادہ جو لڑائی جھگڑے فتنے فساد خاندانوں کے اندر گھرانوں کے اندر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی ہے، وہ مالی معاملات میں ہوتی ہے. اس لیے اس چیز کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا، اس کا شکر ادا کرے اور دوسروں کی مدد کرے. تو اس کو بغیر کسی عذر کے لکھنا چاہیے، اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے. پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ ناسمجھ ہو یا کمزور ہو یا املا کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے، اور اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو. پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے. یہ عورتوں کی سہولت کے لیے بات رکھی گئی، کوئی ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے. اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں. اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو، لکھت پڑھت کرو، ورنہ جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، خون ریزیاں ہوں گی، قطع تعلقی ہوگی، زندگی جہنم بن جائے گی. کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی جو کی دنیا میں بھی خسارہ ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو گناہ کرو گے اس میں بھی پکڑ ہوگی. آپ دیکھیے کہ اس وقت کہتے نہیں اپنی گھر کی بات ہے، پھر کیا ہوا، آپ تو اپنے ہی ہیں، لے جائیے، آپ کی زبان پہ یہ اعتبار ہے، ایسی باتیں کر کے اس وقت بہت خوش کر دیتے ہیں دوسروں کو. لیکن پھر کیا کرتے ہیں، پھر جب لینے کی باری آتی ہے دوسرا مکر جاتا ہے یا پھر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے وارث دینے کا نام نہیں لیتے، تو پھر اصل صورت سامنے آتی ہے. وہ ساری خوش اخلاقی دری کی دری رہ جاتی ہے اور لوگ انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، جو کہ مسلمان کی شایان شان نہیں. یہ لکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، یعنی اللہ کو پسند ہے یہ لکھنا، اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین شک میں نہ پڑو. کیونکہ بعض اوقات فگرز مکس اپ ہو جاتے ہیں. مگر یہ کہ نقد تجارت ہو، یعنی پیسے دیے چیز اٹھائی، اس کو نہیں بھی لکھے کوئی بات نہیں، لیکن اب تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے، رسیٹ دی جاتی ہے آپ کو کہ اگر آپ نے واپس کرنا ہو یا کوئی بھی کمی بیشی ہو یا اس کی جمع تفریق میں کچھ حساب کتاب میں فرق ہو تو شک دور ہو جائے. مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو. اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو، جیسے بڑے سودے ہوتے ہیں، زمینوں کے سودے، مکانوں کے سودے، یعنی جو بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی. اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لہذا اللہ کی اس تعلیم سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے. مالی معاملات میں ان احکامات کی پابندی کیجیے. اور یہاں پر خاص طور پر تقوی کا پھر ذکر ہوا کہ جو تقوی کرتا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس کو سکھا بھی دیتا ہے، اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں، تقوی سے فرقان ملتا ہے. اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا ہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے. پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے. اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے. اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں. تو ظاہری باطنی اقوال افعال، تو یہ دل کا فعل ہے. یعنی فعل صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا یا پاؤں سے نہیں ہوتا، ایکشن دل کا بھی ہوتا ہے. اور یہ دل کے گناہ کی بات یہاں کی گئی کہ دل گناہگار ہے اس کا جو گواہی چھپائے، حق کو چھپائے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر.
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تمہارا حساب لے گا، تو صحابہ پر بہت خوف طاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، دل کے خیالات پر تو کنٹرول نہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وسلمنا اور ہم نے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا، یعنی جب انسان اللہ کا کوئی حکم سنتا ہے، چاہے وہ سود سے متعلق ہو یا انفاق سے متعلق ہو، تو انسان دل میں کہتا ہے سمعنا و اطعنا، میں نے کرنے کی ٹھان لی، لین دین لکھو، میں نے نیت کر لی کہ آئندہ اب جو کبھی ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی اس کو لکھا کروں، سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، ہم مانیں گے۔ ایسے شخص کے دل کو اللہ ایمان سے بھر دیتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا، اور پھر جب انہوں نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی۔ پھر جب انہوں نے کہا ولا تحمل علینا آخر تک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ پھر وغفر لنا وارحمنا آخر تک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا، یعنی اللہ نے پھر ان کی دعائیں بھی سن لی۔ اب سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر جوہنی سے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں ایک خاص خزانے سے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہو جائیں گی کس سے؟ یعنی ہر طرح کے شر سے۔ بعض نے یہ معنی کیا کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی، اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی۔ یہ ایک معنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں تہجد چھوڑ دیں کہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جاتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو یہ 2 آیتیں تو پڑھ لیں تاکہ وہ کافی ہو جائیں۔ اسی طرح شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھ دی، اور اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام فرما دیا۔ جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ کیا ہے یہ آیات؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی اسی پر ایمان لائے۔ تو رسول بھی ایمان لاتا ہے اور مومن بھی، کس پر؟ جو سورۃ البقرہ کے شروع میں کہا گیا تھا متقین کی صفات، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل۔ تو جو بھی اللہ نے اتارا آج تک سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 104 کتابیں اتاری، یعنی 4 تو یہ آخری جن کے آپ کو نام معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، اور پھر شیس علیہ السلام پر اور باقی پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا، تو وہ جو بھی تھا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ اللہ کا احسان ہے ہم سب پر، انعام ہے۔ اور قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے، اس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اس میں ایمان کے سارے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر،
آپ سوچیں کہ تقدیر کا ذکر نہیں، سمعنا و اطعنا میں تقدیر کا ذکر بھی ہے. تقدیر کیا ہے؟ کہ اللہ کے فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر مان جانا، ایکسپٹ کر لینا. زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ایکسپٹ کر لینا. خوشی کو تو ہم خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن تکلیف دہ حالات کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا کہ یا اللہ یہ تیرا فیصلہ. اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو کوئی اور ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم بہت بعض اوقات اپسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن بعض ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جن کو مل کر اپنا ایمان بہت بڑھا، کہ انہوں نے اس کو قبول کیا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور اپنی اصلاح کے لیے وہ سارا وقت گزارا اور توبہ استغفار میں گزارا کہ اللہ جانا تو تھا ہی دنیا سے، لیکن اس طرح تو نے ایک اویئرنس دے دی، ایک آگاہی دے دی. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور کوئی شکوہ نہیں کرتے اپنی بیماریوں پر. یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ہے ایمان کی اصل چاشنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کر مان جائے. اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے. تو بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو جب آپ چاہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں تو کبھی نماز پڑھ کے، کبھی صدقہ کر کے، کبھی روزہ رکھ کے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب دین کا پتہ چلتا ہے تو اپنے گناہ بڑے یاد آتے ہیں. ہم نے تو بڑی بڑی ذاتیاں کر رکھی، اور خصوصاً جیسے یہ دورہ قرآن ہوتا ہے تو اتنا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے کہ ایک موسلا دھار بارش برس رہی ہوتی ہے کہ جس کو پھر سنبھالنا اور ایڈجسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنے سارے احکامات ہم نے تو بہت غلطیاں کر لی. تو پھر انسان کیا کرے؟ نیکی کے کام کرتے کرتے توبہ کرتا جائے. بارش کس لیے آتی ہے؟ بارش دھونے کے لیے آتی ہے. بارش سے فضا صاف ہو جاتی ہے. تو احکامات کی بھی جب بارش ہوتی ہے کنفیوژنز بھی دور ہوتے ہیں اور احکامات کا پتہ چلتا ہے، عمل کرتے ہیں تو گناہ بھی دھلتے چلے جاتے ہیں. اور خود ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے ذمہ ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ہم تیری اطاعت کریں گے لیکن پھر ہم بھول بھی جائیں گے. ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تو ہمیں پکڑنا مت. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، یعنی ایسا حکم نہ دینا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، یعنی ایسا بوجھ کہ جو ہم اٹھا نہ سکے. اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت اور وسعت محدود ہے. تو بندہ کمزور ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ہماری طاقت سے بڑھ کے ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، اور جو بھول چوک ہو اس کو معاف کر دینا اور اس پر ہمیں سزا نہ دینا. ان آیتوں کو پڑھ کے جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری آیت کی تلاوت کر لی جائے اور جہاں جہاں یہ دعا کی بات آئے گی وہاں آمین کہے. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورۃ آل عمران. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کو پروٹیکٹ کریں گی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آتی ہے، اور اسی نے فرقان نازل کیا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یعنی اگر نہیں مانے تو پکڑ بھی ہوگی. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی. وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. یہ شکلیں اللہ نے بنائی جیسے چاہی بنائی، اس لیے کسی کی شکل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کے رنگ پر، نہ کسی کے حلیے پر. اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم واضح آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ یعنی غیر واضح آیات ہیں. غیر واضح آیات میں جیسے ابھی آپ نے الف لام میم پڑھا یعنی حروف مقطعات ہیں، یا پھر ملائکہ کے بارے میں، یا عرش کے بارے میں، یا کرسی کے بارے میں، یا استواء علی العرش کے بارے میں. جب چیزیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کی کیفیت کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تعلق غیب سے ہے، ہمیں اس کو بتایا نہیں گیا. تو یہ پھر متشابہات میں سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یعنی قرآن میں سے وہ صرف ایسی چیزیں چن کر ان پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، تو دینے ہی والا ہے، عطا ہی عطا ہے، لہذا ہمیں ہدایت عطا کر، اور ہمیں ہدایت پر استقامت عطا کر، اور اس راستے کو نہ ہم چھوڑیں نہ اس کو بھولیں. تو یہاں پر دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے. ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے. تقویٰ کا مقام بھی دل میں ہے، سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی ہے. اس لیے دل کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ تو میرے دل کو رہنمائی عطا کر، ساری کنفیوژن دور کر دے، میری زبان کو درستگی عطا کر، میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا. اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے. اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس. اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسا کہ تو سفید کپڑے سے میل کو صاف کر دیتا ہے. تو دل کی صفائی کے لیے یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پہ پردہ سا آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں.
پھر اسی طرح دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اور پھر دلوں کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور دل کے اندر ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زینت عطا کر. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں سجا دے اور اسے کفر، نافرمانی اور گناہوں کے لیے ناپسندیدہ بنا دے، یعنی اس کو قبول نہ کرے، حق اور ہدایت کو ہی قبول کرتے جائیں. تو کتنی زبردست بات ہے یہ. اور یہ ساری دعائیں سبھی کو ضرورت ہے، لیکن خصوصاً جو لوگ دل کی گھٹن، دل کی تنگی کا شکار ہیں یا کسی بھی طرح دل کے کسی مسئلے کا شکار ہیں، کیونکہ ریویلیشن سے یہ دعائیں وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. آخرت تو آنی ہی ہے. بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے. ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئی عبرت کی ایک نشانی ہے. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف. ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی دونوں فریق اپنے مخالف کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے. اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی مسلمان کفار کو صرف 600-700 کے قریب دیکھ رہے تھے، جبکہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا 2000 کے قریب دیکھ رہے تھے. اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور اکٹھے کیے گئے خزانے اور سونا اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑے، اسپیشل نمبرز کی گاڑیاں اور مویشی جانور اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ بس اس زمین پہ کام آنے والا ہے، آگے نہیں. اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اور وہ ایک امتحان بھی ہے کہ اس محبت کے ساتھ کیا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، اور ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرنے لگے، پھر وہ فتنہ ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں، اس سے زیادہ اچھا بتاؤں تمہیں، اور کیا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی خواہش ہوتی، اور کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے. اور اچھا لگنا کسی چیز کا یہ بھی کوئی برا نہیں، یعنی یہ چیزیں اگر ہمیں اچھی لگتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں. ہاں، خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہ جنتیں، وہ باغ، وہ ہمیشہ کے گھر، وہ اس دنیا کے مال و متاع سے کہیں زیادہ اچھا ہے. اس میں کھو کے اس کو نہیں بھول جانا جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا پیغام، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کون ہے یہ خوش قسمت؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے ہیں،
سچے ہیں، اطاعت گزار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، فجر سے پہلے اٹھ کر معافیاں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں. ان صفات کو دیکھ کر پڑھ کر اپنا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ سب ہے. تو سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں، ارادے بھی سچے ہوتے ہیں، دل بھی سچے ہوتے ہیں، زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں، اعمال بھی سچے ہوتے ہیں. اور قانتین جو اللہ کا حکم ملے وہ کر ڈالتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں. قنوت یعنی اطاعت پر پابندی. منفقین خرچ کرتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، فی سبیل اللہ. اور پھر صبح نماز پڑھنے کے علاوہ استغفار کرتے ہیں. اور یہاں سحری کے وقت کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے. اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی ضد کی بنا پر ہی اختلاف کیا. اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا. اور اہل کتاب اور امی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب میں سے کچھ حصہ دیے گئے، وہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے چنے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے تھے. بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ، اے ساری بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے. دنیا میں اگر کسی کو عزت ملتی ہے، بادشاہت ملتی ہے، تو یہ اللہ کے اذن اور فیصلے سے. اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. تو یاد رکھیے بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کر لے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی حمایت میں نہیں، کسی چیز میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جس دن ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا اپنے سامنے موجود پائے گا. وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا. اللہ اکبر. یہ اعمال نامے جب کھلیں گے اور ہمیں ہمارا سب کچھ نظر آئے گا تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی. انسان چاہے گا کاش اس کے اور برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو، یعنی یہ برائیاں اس سے دور ہٹا دی جائیں.
اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. تو ایمان جو ہوتا ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے. صرف خوف ہی اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں اور صرف امید ہی نہ رکھیں. ایکسٹریمزم نہیں ٹھیک. اور اللہ اپنے آپ سے کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ بندے غفلت سے نکلیں. ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے. اور ڈرتا کون ہے؟ اللہ سے. معلوم ہے نا آپ کو، علم والے ہی ڈرتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو خود کو پہچانتے ہیں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتباع رسول ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا کر سکتی. ویسے تو سبھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، بھئی ثبوت لاؤ. ثبوت کیا ہے؟ ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، تب تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں تو یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو محبوب ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں بتایا نہ ہو. تو انڈائریکٹلی مطلب کیا ہوا کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل کرو جو اللہ کو پسند ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی. یہ صرف چومنے چاٹنے والی محبت نہیں کہ صرف کبھی ہاتھ چوم لیں اپنے یا مصحف کو چوم لیں تو محبت ظاہر ہو گئی. یہ محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے. آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا. وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے. اس میں سے انہوں نے جو پایا پیا، جو اس میں زمین پہ گرا اسے اٹھایا، چہروں پہ ملا، سروں پہ لگایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اس پہ اکسایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے. شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اے اللہ کے رسول، اس پر آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو. 3 کام پکے کر لو. نمبر 1 سچی بات، نمبر 2 امانت کی ادائیگی، نمبر 3 اچھا پڑوس. اچھے نیبرز بنو، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے. دھوپ نکلتی ہے تو ساری آئس پگھل جاتی ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ اس سے منہ پھیر جائیں یعنی اطاعت نہ کریں تو یقیناً اللہ اطاعت کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. جو اطاعت نہیں کریں گے وہ اللہ کی محبت سے نکل جائیں گے. تو اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے عمل کا، اطاعت کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ کفر ہے، اور آپ کی مخالفت سراسر گمراہی ہے. آپ کی اطاعت نہ کرنے والا نافرمان ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو قرآن میں بس اتنا ہی کافی ہے اور میں وہی کروں گی. صحیح احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو بھی یقین کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی چاہیے. پھر فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر چن لیا. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے نا، جسے چاہے چن لے. پہلے آدم اور نوح کا الگ الگ ذکر، لیکن ابراہیم اور عمران علیہ السلام کی آل کا بھی ساتھ ذکر ہے کہ ان کو اللہ نے چن لیا. یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے ایک نظر مانی ہے. اب یہ ایک عورت کا قصہ ہے، یعنی آل عمران چلی کس سے؟ اس واقعے سے، اور چننے میں ایک بہت بڑا کردار ہے اس واقعے کا. جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ دنیا کے کام سے آزاد ہوگا،
پس تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین دنیا دونوں کے لیے چنا ہوتا ہے، وہ دین بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، دنیا میں بھی بڑے اچھے کامیاب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف دین کے کام کے لیے چنا ہوتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ، جیسے اصحاب صفہ تھے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے شجر کاری کرتے تھے، کھجوروں کے درخت تھے ان کے، مہاجرین بزنس کرتے تھے، مشرق و مغرب میں جاتے تھے بزنس ٹرپ لے کر، جس کا ذکر لیلاف قریش میں آتا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام ایک ہراول دستے کی طرح تھے کہ جو یکسو ہو کر دین کی خدمت کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں کو ایسی قربانی کرنی پڑتی ہے کہ ہر چیز سے فارغ ہو کر صرف اور صرف دین کی خدمت کا کام کریں۔ تو یہاں ایک عورت کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جب اس کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں کہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے اسے میں ہیکل میں ڈال دوں گی، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، میں اس سے دنیا کے فائدے نہیں حاصل کروں گی، اپنی خدمت سے آزاد کر دوں گی، محررن، دنیا کے کاموں سے آزاد، میری خدمت سے آزاد، اور وہ صرف اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ پھر جب اس نے اس لڑکی کو جنم دیا، ان کے خیال میں تھا شاید بیٹا ہوگا اور وہ جس طرح باقی مرد حضرات دین کی خدمت کرتے ہیں تو وہ بھی کرے گا، لیکن ہوا کیا کہ وہ تو بیٹی پیدا ہوگی۔ تو کہنے لگی، رب سے باتیں کر رہی۔ یاد رکھیے کسی بھی مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان رب سے باتیں کرے، نیکی کا کام کرنا ہے اپنے رب سے باتیں کرے، کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے اللہ تو اسے قبول کر لے، کچھ ملا ہے آپ کو اس پر اللہ سے باتیں کر کے شکر ادا کریں، کچھ دینا ہے آپ نے اللہ سے صلاح مشورہ کریں، کوئی فیصلہ کرنا ہے زندگی میں اللہ سے دوستی کر لیں۔ اب دیکھیں زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ کسی انسان سے بات کرنی ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ تو سو رہا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آپ میسج چھوڑتے ہیں 2 دن تک بلو ٹک ہی نہیں آتا، دوسرے نے چیک ہی نہیں کیا آپ کا سوال۔ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرنے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں، نہ دن نہ رات، کوئی فرق نہیں پڑتا، جب جی چاہے کھڑے بیٹھے لیٹے جاگے چلتے پھرتے کھاتے پکاتے، جب دل چاہے دل ہی دل میں اپنا کنیکشن بحال کر لیں، اور جو کہنا چاہتے ہیں کہہ ڈالیں، دل میں نہ رکھیں، کہہ دیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور مدد بھی ساتھ ساتھ مانگتے جائیں۔ تو اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے وہ حال دعائی نہیں مچا دی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور لوگوں سے نہیں کہا یہ کیا ہو گیا، میں نے یہ سوچا تھا، میرا یہ پلان تھا، اب یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا، اب میں کیا کروں۔ نہیں، اللہ ہی سے بات کرنے لگی، اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ جو اس نے جنا تھا اللہ کو خوب پتا تھا۔ کیونکہ ہم کیوں نہیں باتیں کرتے، ہم کہتے اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے۔ بھائی پتا ہے، لیکن پتا ہونے کے باوجود بھی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں، جب ہم وسپر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی جو کام اللہ نے اس لڑکی سے لینا وہ لڑکا یہاں نہیں کر سکتا، ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہے۔ اس لیے عورتوں کو کبھی بھی اپنا کانفیڈینس لوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو بیکار ہیں اور ہماری تو کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ نہیں، آپ لڑکی ہوتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے۔ اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کرنے کا کام تھا، اس پہ فوکس کیا کہ اب ہو گئی لڑکی، اب وٹ نیکسٹ، اگلا کام کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم تو اسی میں ہی اٹکے رہتے ہیں، وہیں پھنسے رہتے ہیں، وہ اس مصیبت سے ہی نہیں نکلتے کہ پھر فیوچر کی کوئی پلاننگ کریں کہ اب کرنا کیا ہے۔ وہ جو وعدے جو کیے تھے اللہ سے کہ تیری خدمت میں وقف کریں گے، ان کا کیا ہوا، اس کے مطابق اب کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی۔ تربیت تو رب ہی کرتا ہے، ماں باپ تو صرف کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا کریں، یا رب جو میری ہمت طاقت میں تھا وہ میں نے کر لیا، اس سے آگے میرا کوئی زور نہیں، ہدایت تو نے دینی، یہ سب تیرے سپرد ہے۔ اور اس طرح دعائیں مانگا کرے، یا اللہ جس طرح مصر میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، جس طرح مدین میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی اور کیئر کی تھی، میرے بچوں کی بھی تو اسی طرح حفاظت فرما۔ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک تیری طاقت ہے، تیری قدرت ہے، سب کچھ تو ہی کر سکتا ہے۔ ہر ماں باپ ماحول کے فتنے سے پریشان رہتے ہیں، صرف پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس پریشانی کو دعاؤں میں ڈال لیجئے، کنورٹ کر لیجئے، اس انرجی کو کہیں اور لگائیے، اتنی ہی شدت سے دعائیں کیجئے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیجئے۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کام رب قبول کرتا ہے۔ اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا جو ان کے خالو تھے مریم علیہ السلام کے، کو ان کا کفیل بنا دیا، وہ وقت کے پیغمبر بھی تھے۔
تو ان سے بہتر گارڈین کون ہو سکتا تھا. جب کبھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے، اب جو بچی پیدا ہوئی تو اس کو گھر سے ہیکل میں بھیج دیا گیا عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. وہ وہیں رہتی تھی دن رات. زکریا علیہ السلام ان کی ضروریات کے خیال کے لیے وہاں جاتے تھے، باپ تو تھے نہیں. جب کبھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق رکھا ہوا پاتے. کہتے اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ بے موسم پھل، ایسی ایسی چیزیں جو کبھی دیکھی نہ گئی ہوں. وہ کہتی ہے اللہ کے پاس سے. سمپل آنسر. یاد رکھیے جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں نا، ذہین لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے اندر حکمت ہوتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے کیا جواب دینا ہے. تو آپ اپنے بارے میں جو فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہیں، یعنی جو لوگ اکثر آپ سے پوچھتے ہیں، ان کے جواب تیار کر کے رکھیں، کیونکہ لوگ کہیں بھی آپ کو اسپاٹ کر لیتے ہیں. آپ نقاب کیوں کرتے ہیں؟ او کیوں کرتی ہوں؟ نہیں، کنفیوز نہیں ہونا، وہی بتانا ہے کیوں کرتی ہوں. آپ کیوں دورہ قرآن اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، پتا ہونا چاہیے آپ کو کیوں جا رہے ہیں. اسی طرح آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں، مثلا کسی کو ڈیورس ہو گئی، کیوں ہو گئی، کو پوچھے. ضروری ہے کہ آپ اپنی ساری کہانی سنائیں اور دوسروں کو مطمئن کریں. ہماری زندگی اس لیے نہیں کہ ہم ہر وقت ایکسپلینیشن دیتے رہیں اور ہم ایکسپلینیشن کال پہ رہیں اور ہر وقت بتاتے رہیں اور معذرتیں کرتے رہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے، یہ میں یوں کر رہی ہوں، یہ اس وجہ سے کر رہی ہوں، تاکہ کوئی ہم پہ شک نہ کرے اور لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں. ہر وقت کسی کی نگاہ میں جچنے کی ضرورت کیا ہے؟ کانفیڈنس کے ساتھ صحیح کام کریں، سچائی پر مبنی کام کریں، اپنے ضمیر کو مطمئن کریں اور جواب دینے کے لیے جواب اپنے پاس تیار رکھے کہ جب اس طرح کا کوئی سوال آئے گا تو میں نے کرنا کیا ہے. اور جب کوئی سوال کرے ٹھنڈے دل سے ریلیکس ہو کے اسمائل کر کے سخت سے سخت سوال کا جواب خوش اسلوبی سے دیں. ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلم جو ہوتا ہے، وہ دین کا دائی ہوتا ہے. آپ کا انٹریکشن مسلم نان مسلم، اپنوں پرایوں، دوستوں دشمنوں سب سے ہوتا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، سوالوں پہ اوفینڈ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کوئی کام کیوں کرتے ہیں اور اس میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب تیار رکھیں اور جہاں پر سوال آئے کاپی پیسٹ. اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ وہ کہتی اللہ کے پاس سے. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو، ایک لڑکی کو، ایک بچی کو سب کچھ مل رہا ہے تو میرا رب مجھے کیوں نہیں دے سکتا، تو بجائے اس کے کہ وہ ان سے حسد کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ دعا شروع کر دی. جب کسی کے پاس نعمت دیکھے تو فوراً اللہ سے مانگے، دعا کرے کہ اللہ تو اس کو دے سکتا، مجھے بھی دے سکتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر. بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے، انک سمیع الدعاء. تو فرشتوں نے اس کو اس وقت پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. دعا قبول ہو گئی. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب کسی کی نعمت دیکھتے نا تو دل مچل اٹھتا ہے. تو مچلے دل کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہ عام طور پہ ٹھنڈی ٹھنڈی دعا ویسی نہیں ہوتی اور پھر اس کی قبولیت بھی ویسی نہیں ہوتی. اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. اس نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں. یہ اسباب تو بندوں کے سامنے ایک کام کے لیے ہے، ورنہ اللہ تو بغیر اسباب کے کام کرتا ہے. اس نے کہا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے کوئی تسلی ہو جائے کہ ہاں کب ہوگا یہ کام. کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کلام نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا. تو یہ طریقہ ہے نعمتوں کے استقبال کا کہ جب کسی نعمت ملنے کی خوشخبری ملے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں. آپ خود یا آپ کی کوئی بیٹی کوئی بہو پریگننٹ ہو گئی ہے، بچے کی خوشخبری ہے یا بہت سالوں بعد ہے، تسبیح، ذکر، اللہ کا شکر، صدقہ، اللہ کی طرف رغبت کہ اللہ نے احسان کیا ہے. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور پاک کیا اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو.
اطاعت کے ساتھ ساتھ عبادت کا افضل ترین کام نماز، رکوع، سجدہ اور اجتماعی عبادت، یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ مریم کی کفالت کے بارے میں باہم جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، مریم بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہا ہے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، کبھی نیکیاں ضائع نہیں جاتی، کبھی قربانیاں ضائع نہیں جاتی، اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ دیکھے تو دیکھیں، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے وقت ہو، اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے، دنیا میں بھی اس میں عزت عطا کرتا ہے انسان کو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ معلوم نہیں حضرت حنا نے جو حضرت مریم کی والدہ تھی کس شوق کس خوشی سے یہ نظر مانی تھی۔ ہم نظر مان بھی لیتے ہیں، پوری کرتے وقت آئے بائیں شائیں کرتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا یا اللہ تو بیٹا دے گا، اس کو حافظ بنا، بھی یہ مانتا نہیں، میں کیا کروں۔ میں نے سوچا تھا اگر میری بہو پریگننٹ ہوگی تو میں عمرے پہ جاؤں گی، اب وہ حالات ہی کچھ بدل گئے ہیں، ابھی وہ بچی کی شادی کرنی ہے، اب موقع نہیں مل رہا۔ یہ ہوتی ہیں ہماری نظریں، ہم مانتے وقت بھی ڈاواں ڈول، اور جب پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو ادا کرنے میں بھی تذبذب کا شکار۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کچھ عطا نہیں کرتا۔ آپ جائیں تو صحیح، اگر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے عمرے پہ ہی جانے، جا کے تو دیکھیں اللہ آپ کی بیٹی کی نہیں، آپ کے ذریعے اور بیٹیوں کی بھی شادی کروا دے گا، اتنا کچھ عطا کر دے گا آپ کو۔ کیوں ڈرتے ہیں فقر سے؟ رزق کا مالک اللہ ہے۔ پھر فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا خوشی ہوئی ہوگی ان کو کہ ایسا بیٹا، ایک طرف پریشانی بھی کہ بغیر باپ کے بیٹا، اور دوسری طرف کہ بڑے مرتبے والا۔ اگر آپ کو کوئی خوشخبری دے خواب میں ہی کہ جو بچہ پیدا ہوگا بڑے مرتبے والا ہوگا، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے میں اور پختہ عمر میں یکساں کلام کرے گا، اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے، دعا، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ اللہ ان کو شروع سے ہی خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی بیٹا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، پڑھا لکھا ہوگا۔ یہ ہے نعمتیں، اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا رسول ہوگا۔ دلیل کے طور پر وہ کہے گا بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند ڈھانچہ بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ضرور ایک نشانی ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری عبادت نہیں، عبادت اللہ کی، میری صرف بات مان لو۔ ان اللہ ربی و ربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ لہذا ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنا، سارے نیکی کے کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرے مددگار؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم دین کی خدمت میں آپ کا ساتھ دیں گے، لوگوں کے کفر کے مقابلے میں ان کو نیکی کی ہدایت دیں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے بھرپور مدد کا اظہار کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں مددگار چاہیے تھے۔ جب انہوں نے پکارا تو لوگوں نے
لبیک کہا مخلص ساتھیوں نے. اسی اخلاص کی بنا پر انہیں حواری کہا جاتا ہے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی قیامت تک انہیں کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا. اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. یہ جسے ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں اللہ کی آیات ہیں اور بہت حکمت والے ذکر میں سے ہیں. یہ بیچ میں یاد دہانی کرا دی گئی تاکہ پورے یقین کے ساتھ اس سارے علم کو لیا جائے. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے. اس نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، کن کہہ کے پیدا ہو گئے کلمے سے. یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. تو جو کوئی علم آ جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بلاتے ہیں، اور ہم بھی اور تم بھی آ جائیں. پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. جب دلیل سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس موقع پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. یقیناً یہ بالکل سچا قصہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں. اور اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، نہ عیسیٰ الہ ہے نہ مریم علیہ السلام الہ ہے، اور بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے. پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، بے شک ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی تھا یا نصرانی، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی؟ کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا، تو تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا، کیونکہ یہ سارے گروہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ کسی خاص فرقے یا گروہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ تو خالص اللہ کے بندے ہیں اور مسلمان ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں. بے شک ابراہیم کے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کو کیوں گڈمٹ کرتے ہو اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو. اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ایمان لانے والوں پر نازل کی گئی ہے، اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو، شاید کہ وہ دین سے پلٹ جائیں. یعنی دھوکہ دے کر اوروں کو بھی دین سے ہٹا لو. اور جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی کی بات نہ مانو. کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اور وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسا علم دے دیا جائے جو تمہیں دیا گیا، یا جس سے وہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکیں. کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے،
اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے خاص کر لے اور اللہ ہم سب پر بھی اپنا فضل نازل فرمائے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا، یعنی امانت پوری پوری لوٹائے گا. قرآن ایسے اہل کتاب کی تعریف کر رہا ہے. اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس نہیں کرے گا. عموماً ہوتا ہی ہے کہ کسی قوم میں سے کسی گروہ میں سے کوئی ایک بندہ خرابی کرے تو ہم سب کے سب کوئی بدنام کر دیتے ہیں، لیکن یہاں قرآن نے طریقہ یہ بتایا کہ نہیں، انصاف کی بات کرنی چاہیے کہ اگر ایک شخص خرابی کرتا تو وہ ایک شخص کا عمل ہے، سارے گروہ کا عمل نہیں، کیونکہ اسی گروہ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی عربوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھو گی ہم ان کو ان کا مال واپس کریں یا نہ کریں. اور وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. کیوں نہیں؟ البتہ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً اللہ تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، کلام اللہ کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت میں سے سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے حالانکہ یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے نہ فرمائی ہو اسے اللہ سے منسوب کر دینا. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اگر اللہ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو. ربانی بننا یہ ہے کتاب پڑھنے کا اصل مقصد. اور نہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟ اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں جو بھی کتاب و حکمت میں سے تمہیں عطا کروں پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور بے ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا پھر گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو جو کوئی اس کے بعد منہ موڑ جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین وہ تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے. دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام کا مطلب کیا؟ فرما برداری. ساری کائنات کا دین اسلام ہے کیونکہ وہ سب اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. آئے بھی وہیں سے، واپسی بھی وہیں، اطاعت بھی اسی کی. کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا اور جو اپنے رب کی طرف سے موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ کے ہاں مقبول دین دین اسلام ہی ہے، تو ہمیں بھی دین اسلام پر راضی ہو جانا چاہیے. اسی لیے ہمیں صبح شام 3 بار یہ دعا پڑھنی چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں اور گواہی دے کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکے. اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو حق جان لیں اور پھر نہ مانے وہ ظالم ہیں. ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب کے سب انسانوں کی لعنت ہے.
وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. یعنی اگر بھٹک گئے، مرتد ہو گئے، پھر واپس آ گئے، اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. یعنی جو دین کو کھیل بنا لیں، کبھی کہیں میں مسلمان ہوں، کبھی کہیں نہیں پتا کیا ہوں، کبھی کہیں میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، تو یہ چیزیں، یہ جملے، یہ باتیں انتہائی خطرناک ہیں. ان کے بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب چاہے کھیل لیں اور جب دل بھر جائے اٹھا پھینکیں. یہ تو ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی توفیق چھن جائے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں ہی مرے، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا قبول نہ کیا جائے گا. یعنی وہاں صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہے کہ میری جان چھوڑ دی جائے، یہ سارا مال و دولت لے کے مجھے چھوڑ دیا جائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. آج دنیا میں اگر کوئی ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن کل ملء الارض ذهبا بھی قبول نہ کیا جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے روئے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں، دنیا میں جو کچھ ہے سب مل جائے، تو کیا تم وہ فدیے میں دو گے جان چھڑانے کے لیے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شرک پر ہی مصر رہا، تو اب توبہ نہیں قبول ہو سکتی، اب فدیہ قبول نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے، دنیا میں اگر انسان کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقے میں کرتا ہے تو وہ بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. اگر کوئی کفر کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد اس کے سارے مال کو بھی اس کے لیے صدقہ کر دیتی تو اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل ایمان کے ساتھ ہیں، توحید کے ساتھ ہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.